اہم مسئلہ چند دن پہلے سویڈن کے اندر ہماری عظیم کتاب جس پہ ایمان کے بغیر بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، مومن نہیں بنتا، قرآن مجید فرقان حمید، اس عظیم کتاب کی سرکاری طور پر اور حکومت کی نگرانی میں اس کتاب کی بے حرمتی کی گئی۔ ہم اس شفاف عمل کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے اگر کہیں وہ کسی کونے میں موجود ہے تو ہمارا مطالبہ ہے ان سے کہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ایک اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ملک کا حکمران ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض بنتا ہے، صرف یہ نہیں کہ ان کے سفیر کو بلا کے اپنا ریکارڈ جو ہے احتجاج ریکارڈ کروا دو، بلکہ فرض یہ بنتا ہے کہ ان سے تمام سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ کیا آپ سارے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن سے ہمارا مطالبہ ہے اپنی حکومت سے کہ سویڈن جنہوں نے قرآن مجید کی گستاخی کی ان سے ہر قسم کا سفارتی تعلق ختم کیا جائے، ان سے ہر قسم کے سفارتی تعلقات، اپنا سفیر بلایا جائے، ان کے سفیر کو دھکے مار کے یہاں سے نکالا جائے اور ان کی مصنوعات کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو فرض بنتا تھا حکمرانوں کا انہوں نے وہ کیا نہیں۔ چلے انہیں تو مجبوری تھی کہ ادھار کھایا ہوا ہے، اس لیے بولتی بند ہے، جب کسی سے اس طرح ادھار لے کے کھا لیا جائے تو پھر زبان بند ہو جاتی ہے، پھر بندہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ غیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ بول سکے۔ چلو انہوں نے تو کھایا ہے، لیکن ہمارا مطالبہ اس مرکز اسلام سے بھی ہے، وہ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے اور کسی ملک کو وہ کھاتے میں نہیں لاتا، سمجھتے ہیں کہ ہم عربی ہیں اور ہمارے پلے اور ہماری برابری کا کوئی بھی نہیں۔ میری مراد وہ سعودی عرب جو اس وقت حرمین طیبین پہ مسلط ہے، ہمارا مطالبہ ان سے بھی ہے کہ وہ تو کسی کے کانے نہیں، انہوں نے تو کسی سے ادھار نہیں لیا ہوا، انہیں کیا مجبوری ہے؟ کیا جو قرآن پاکستان میں پڑھا جاتا ہے سعودیہ کا قرآن اور ہے؟ کیا جس سویڈن کے اندر قرآن کی گستاخی ہوئی، کیا سعودی عرب والے اس قرآن کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کوئی اپنا قرآن بنایا ہوا ہے؟ کیوں زبانیں خاموش ہیں تمہاری؟ تم اسلام کا مرکز ہو، پوری دنیا کی نظریں تم پر ہیں، لیکن افسوس کہ تم بھی یورپ کی غلامی میں لگ گئے، تم نے بھی غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قرآن کی ناموس پہ پہرا نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں، رب ذوالجلال کی لاٹھی بے آواز ہے، آج اگر اس نے تمہیں موقع دیا کہ تم مسلط ہو حرمین پہ، اگر اپنی ذمہ داری نہ نبھائی تو انشاءاللہ بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ ذمہ داری عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے اس حیثیت سے کہ تم اسلام کے مرکز پہ حکومت کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا، مسلط ہو تم، تو تم اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آواز اٹھاؤ کہ کیوں ہماری مقدسات کے ساتھ اس طرح بے حرمتی کی جاتی ہے۔ آئے دن رسول اللہ کی شان میں گستاخی، آئے دن ہماری عظیم اس قرآن مجید فرقان حمید کی شان میں گستاخی، کیوں اس طرح کہ حملے ہو رہے ہیں؟ یہ تم پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر تم نے اس ذمہ داری کو نہ نبھایا، جو ہم سے ہو سکا ہم وہ کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، آواز اٹھائیں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگیں کہ رب ذوالجلال جو ہمارا فرض بنتا تھا ہم وہ نہیں کر پا رہے، ہم گستاخ کے گریبان تک پہنچیں اور اسے واصل جہنم کریں، وہاں تک پہنچ نہیں، لیکن اللہ ہم اس جرم کے خلاف اور اس ظلم کے خلاف ہم آواز تو اٹھا رہے ہیں، اگر موقع ملا تو گستاخوں کی گردنیں پھر ہم سے دور نہیں رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حرمت قرآن پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔